للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. سب سے پہلے آپ سب بتائیں کیسے ہیں آپ سب اور کیسی لائف جا رہی ہے. کافی دیر کے بعد آئی تھنک آفٹر رمضان، رمضان کے بعد ہمارا یہ فرسٹ لائیو سیشن ہے الحمدللہ. اور اس کا نام رکھا گیا، سلسلے کا نام رکھا گیا موٹیویشن، مارننگ موٹیویشن، کہ دن کے آغاز میں آپ کو ایک چھوٹی سی موٹیویشن دے دی جائے. اور یہ شارٹ لیکچرز ہوں گے، ریمائنڈرز ہوں گے تاکہ آپ اپنے دن کو بہترین طریقے سے سٹارٹ کر سکیں. دیکھیں، جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں رائٹ، تو اس میں آپ فیول چیک کرتے ہیں فیول ہے کہ نہیں. اگر فیول ہے تو پھر آپ کی گاڑی رن کرے گی اور بہترین طریقے سے چل سکے گی رائٹ. تو یہ آپ کے لیے فیول کا کام کرے گا. یعنی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے اندر موٹیویشن ہے کسی کام کرنے کی کہ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور ہماری ایک ہی روٹین ہوتی ہے، ایک ہی کام ہوتا ہے. کچھ کام تو ظاہر ہے وہ روٹین کے ہیں، آپ کو صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ناشتہ بنانا ہے اور اپنے اپنے کام پہ جانا ہے. لیکن کیا آپ اندر سے خوش ہو کے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سم ٹائم ہم صرف وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں ہوتا رائٹ. تو پھر وہ کام کرنے کا مزہ نہیں آتا اور دن بھی بجھا بجھا سا رہتا ہے اور ہم بھی بجھے بجھے سے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، جب ہمیں مقصد کلیئر نہیں ہوتا تو کوئی بھی کام صحیح سے نہیں ہو پاتا. تو ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ سب سے پہلے ہر روز اپنے آپ کو آپ نے یہ یاد کروانا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرنا. لیکن دنیا اور اس کی مصروفیت ہم پہ اتنی حاوی ہو گئی، اس کی پریشانیاں ہم پہ اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو ہی بھلا دیا اور اسی وجہ سے ہمارے سارے کام بکھر گئے اور ہمیں مزہ نہیں آتا کسی کام کرنے میں. اور آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ لائف کیسی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بس گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو مین مقصد تھا وہ ہمارے دماغوں میں کلیئر نہیں ہے. سو آج کی موٹیویشن، مارننگ موٹیویشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد حیات کو ریوائیو کرنا ہے اپنے دماغوں میں رائٹ. کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا لیکن میں تو بندوں کو راضی کرنے میں لگ گئی. دیکھیے، پریشانیاں ہر ایک کو ہے. اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور بعد میں سننے والے، ہر انسان پریشانی کو فیس کر رہا ہے، اسٹرگل میں ہے نا انسان. کسی کی بھی لائف جو ہے وہ اسموتھ نہیں چل رہی اور یہی لائف کی خوبصورتی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ایسا لمحات ہے کہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کی لائف پھر ٹرن ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد مشکلات آتی ہیں، پھر ٹرن ہو جاتی ہے، پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اٹس پارٹ آف لائف، اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے، سروائیو کرنا ہے. آپ یہ مت کہیں کہ حالات بہتر ہوں گے تو اللہ کی بندگی شروع کروں گی. نہیں، جیسے بھی حالات ہیں آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ ایک نظام سیٹ ہے، یہ سب کچھ پیرالل چلنا ہے، ایک ساتھ چلنا ہے. آپ نے اصل مقصد کو نہیں بھولنا. کیوں اس کو میں آپ کو یاد کروا رہی ہوں؟ کیونکہ جب یہ مقصد کلیئر ہو گیا نا، آپ کے سارے کام سنور جانے ہیں، آپ کی لائن کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک، اب دیکھیں، جیسے آپ کسی ایگزام کی پریپریشن کے لیے بیٹھتی ہیں، آپ کہتے ہیں اوکے میں تیاری کر رہی ہوں، آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے رائٹ. تو اس سے پہلے آپ ایک پلان بناتی ہیں کہ اتنے چیپٹرز ہیں اور اتنا ٹائم ہے اور یہ میرا ٹریک ہے، اس پہ چل کے میں نے اپنی تیاری کمپلیٹ کرنی ہے. جو انسان پلان نہیں کرتا اور ایسی تیاری شروع کر دیتا ہے، آپ کے پاس نارملی ایک چھٹی ہوتی ہے ٹھیک، اور وہ بغیر پلان کے وہ سٹارٹ کر دیتی ہے تیاری کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. تو دس لائف از آلسو اے ٹیسٹ، تو وی شوڈ ہیو ٹو پلان اٹ. ہمیں اس دن کا آغاز کرنے سے پہلے پلان کرنا ہے کہ یہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں. یہ جو آپ کو زندگی ملی ہے کس کے لیے ملی ہے؟ اللہ کی بندگی کے لیے ملی ہے.
آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. دن میں آپ جو بھی کام کر رہی ہیں آپ سوچیں کیا یہ میرے رب کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ جب گھر سے باہر نکل رہی ہیں چیک یور ڈریس. کیا یہ ڈریس ایسا ہے, اتنا ایکسیپٹیبل ہے